اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل تعالوا قل تعالوا، کہہ دے آ جاؤ، کہہ دے آ جاؤ، اے گھڑ دوڑ میں عاجز گھوڑو۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قل تعالوا قل تعالوا، یعنی کہہ دے آ جاؤ، کہہ دے آ جاؤ، اے ادب سے بھاگے ہوئے گھوڑو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دے آ جاؤ، کہہ دے آ جاؤ، اے سست رگ اور پٹھوں والے گھوڑو۔ اے نبی اگر وہ نہ آئیں تو غمزدہ نہ ہو، ان دو چار بے وقت کی وجہ سے غصے میں نہ بھر۔ بعض لوگ ان آ جاؤ کی آوازوں سے بہرے ہیں، ہر گھوڑے کا دوسرا استبل ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قل تعالوا یعنی اے نبی لوگوں سے کہہ دے کہ آ جاؤ۔ قرآن پاک میں ہے وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُهُ، اور جو شخص کفر کرے تو اس کا کفر کرنا تجھے غمگین نہ کرے۔ ہر گھوڑا اپنے استبل کی طرف جاتا ہے، تو جو اہل شقاوت ہیں ان کا استبل وہ نہیں ہے جس کی طرف نبی دعوت دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس آواز سے پیچھے ہٹ گئے، ہر گھوڑے کا استبل جدا ہے۔ بعض لوگ ان قصوں سے تنگ دل ہوئے کیونکہ ہر پرند کا پنجرہ علیحدہ ہے، ملائک بھی رتبے میں یکساں نہیں تھے، اسی وجہ سے آسمان پر صف صف ہو گئے۔ بچے اگرچہ ایک ہی مکتب میں ہیں، مقابلے میں ایک دوسرے سے بڑھے ہوئے ہیں۔ مشرق اور مغرب والوں کی مختلف جبیں ہیں، دیکھنے کی حس کا مقام آنکھ کا ہے۔ اگر لاکھوں کان صف باندھیں، سب روشن آنکھ کے محتاج ہیں، پھر کانوں کی صف کا ایک مقام ہے۔ قرآن کی روح اور قصوں کے سننے کے لیے لاکھوں آنکھوں کو وہ راستہ حاصل نہیں ہے، کوئی آنکھ سننے سے واقف نہیں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے جس طرح انسانوں میں استعداد کا اختلاف ہے، اسی طرح ملائکہ میں بھی، اسی لیے ان کو مختلف صفوف میں رکھا گیا ہے۔ ملائکہ اور انسانوں کی صلاحیت کے اختلاف کو اس مثال سے سمجھو کہ سب بچے ایک ہی مکتب میں پڑھتے ہیں، لیکن صلاحیت اور استعداد کے اعتبار سے بعض کو بعض پر فوقیت ہوتی ہے۔ یہ صلاحیت کا اختلاف حواس میں بھی ہے۔ کان میں سننے کی صلاحیت ہے جو آنکھ میں نہیں ہے، آنکھ میں دیکھنے کی صلاحیت ہے جو کان میں نہیں ہے۔ اگر لاکھوں آنکھیں بھی مل جائیں تو ایک کان کے برابر نہیں سن سکتی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک ایک حس کو گن لے، ہر ایک دوسرے کے کام سے جدا ہے۔ 5 ظاہری حواس اور 5 باطنی صف باندھنے والوں فرشتوں کے قیام میں صف بستہ ہیں۔ جو شخص دین کی صف سے سرکشی کرتا ہے وہ بری صف کی جانب چلا جاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے تمام حواس کا یہی حال ہے، جو جس چیز کی صلاحیت رکھتا ہے وہ دوسرے میں نہیں ہے۔ حواس ظاہری اور حواس باطنی سب اپنی اپنی صلاحیت کے اعتبار سے اپنے اپنے کام میں لگے ہیں، جیسا کہ ملائکہ کی مختلف صفیں اپنے اپنے کام میں لگی ہیں۔ صف بصف ملائکہ، اگر کسی میں دین کے قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہ بددینوں کی صف میں شامل ہوگا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ آ جاؤ کہنے میں کمی نہ کریں، یہ کلمہ بہت عجیب کیمیا ہے۔ اگر کوئی تانبا آپ کے قول سے متنفر ہو، کیمیا کو اس سے نہ ہٹائیے، اس وقت اس کا جادوگر نفس بہرا ہے، اس کے آخر میں آپ کی گفتگو اس کو فائدہ دے گی۔ آپ آ جاؤ کہیے اے لڑکے، آگاہ کہ بے شک اللہ تعالی سلامتی کی طرف بلاتا ہے۔ ان اللہ یدعو بالسلام، اے صاحب خودی اور سرداری سے باز آ جا، کوئی سردار تلاش کر لے، سرداری کا طالب نہ بن۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام دعوت دینا ہے، وہ منکرین سے تنگ دل ہو کر دعوت کو نہیں چھوڑتا ہے۔ اگر کوئی منکر ایک وقت میں انکار کرے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی صلاحیت کے اعتبار سے آخر میں دعوت کو قبول کر لے۔ قرآن پاک میں ہے واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی دعوت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ پھر نصیحت کرتے ہیں کہ کسی شیخ کے دامن سے وابستہ ہو جانا چاہیے۔ معترض اعتراض میں یہ کہا کرتا ہے کہ مجھے آپ کا دعویٰ تسلیم نہیں ہے، چونکہ دنیا داری کا غلبہ تھا اس لیے اعتراض کی نوبت آئی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے اعتراض کردن معترض بر رسول صلی اللہ علیہ وسلم بر امیر گردانیدن حذیلی را بر سریہ، یعنی ایک معترض کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان حذیلی کو لشکر کا سردار بنانے پر اعتراض کرنا۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیل میں کا سردار بنایا، فتح مند گروہ کے لشکر کے لیے ایک بیہودہ حسد کی وجہ سے برداشت نہ کر سکا، اعتراض اور ہم نہیں مانتے کا اعلان کیا۔ لوگوں کو دیکھ کس قدر اندھیرے میں ہیں، فانی اسباب پر کس قدر مر مٹنے والے ہیں، تکبر کی وجہ سے سب تفرقہ میں ہیں، روح کے اعتبار سے مردہ ہیں، جلانے والی چیز کے بارے میں زندہ ہیں۔ یہ تعجب ہے کہ جان قید خانہ میں ہے جبکہ قید خانے کی کنجی اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جوان سر سے پاؤں تک گوبر میں غرق ہے، حالانکہ جاری نہر اس کے دامن سے ٹکرا رہی ہے۔ ہمیشہ ہر کروٹ پر بے قرار ہے، حالانکہ آرام کی جگہ اور سہارے کے پہلو میں ہے۔ نور پوشیدہ ہے اور جستجو گواہ ہے، کیونکہ دل خواہ پناہ کا جویاں نہیں ہے۔ اگر دنیا کی قید سے بچاؤ کا راستہ نہ ہوتا، نہ دنیا سے وحشت ہوتی، نہ دل نجات چاہتا۔ وحشت تجھے سپاہی کی طرح کھینچتی ہے کہ اے گمراہ ہدایت کا راستہ تلاش کر لے۔ راستہ موجود ہے اور چھپنے کی جگہ میں پوشیدہ ہے، اس کا حصول اٹکل پچو تلاش پر موقوف ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ باہمی اختلاف کا سبب تکبر اور غرور ہوتا ہے۔ جلانے والی یعنی دنیا طلبی، دنیا سے نجات کی کنجی خود اس کے ہاتھ میں ہے، مجاہدہ کر کے نکل سکتا ہے، لیکن تعجب ہے کہ اس کو قید خانے میں پڑا رہنا منظور ہے۔ انسان معصیتوں میں آلودہ ہے، حالانکہ روحانیت کی نہر اس کے دامن سے ٹکرا رہی ہے، اس سے آلودگی کو دور کر سکتا ہے۔ روحانیت کی آرام گاہ اس کے پہلو میں ہے، اس کے ہوتے ہوئے بے قراری سے پہلو بدل رہا ہے، لیکن اس آرام گاہ میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ خدا کا نور مخفی ہے اور عابدوں کی جستجو اس کے وجود کی گواہ ہے۔ دنیا سے دل کی وحشت اور عالم آخرت کی جستجو راہ نجات کا پتہ دیتی ہے۔ دنیا سے وحشت انسان کو راہ ہدایت کی جستجو کے لیے مجبور کرتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پھوٹ مخفی طور پر اتحاد کی جویاں ہے، تو اس طالب میں مطلوب کا چہرہ دیکھ لے۔ باغ کے مردہ بیج جڑ سے آگ پڑتے ہیں کہ اس زندگی بخشنے والے کو سمجھ لے۔ ان قیدیوں کی نگاہ ہر وقت دروازے پر ہے، کیوں ہوتی اگر کوئی خوشخبری دینے والا نہ ہوتا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ کثرت میں وحدت کا مشاہدہ کرو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔ فانظروا إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها،
زمین کی مردنی کے بعد اس کی تر و تازگی وجود باری کی دلیل ہے۔ رہائی کی توقع رہائی کے وجود پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ اگر رہائی کا وجود ہی نہ ہوتا اور رہائی کی خوشخبری دینے والے کی آمد کی امید نہ ہوتی تو رہائی کے لیے دروازے پر نگاہ کیوں لگی رہتی؟ تو ہدایت کی توقع اس کے وجود کی دلیل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ لاکھوں آلودہ پانی تلاش کرنے والے کب ہوتے اگر نہر کا پانی نہ ہوتا؟ زمین پر تیرے پہلو کو آرام نہیں ہے، کیونکہ گھر میں لحاف اور بستر ہے۔ سکون کی جگہ کے بغیر کوئی بے قرار نہیں ہوتا ہے۔ یہ خمار بغیر خمار اتارنے والی چیز کے نہیں ہوتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، اے اللہ کے رسول نہ بنائیے لشکر کا سردار سوائے پرانے بوڑھے کے۔ اے رسول اللہ، جوان خواہ شیر کا بچہ ہو، بوڑھے شخص کے سوا لشکر کا سردار نہ ہونا چاہیے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ لاکھوں گنہگار آب رحمت کی جستجو میں ہیں، جو آب رحمت کے وجود کی دلیل ہے۔ راحت کی توقع پر بے راحتی میں بے چینی ہوتی ہے۔ اگر توقع نہ ہو تو قرار آ جائے۔ روح کی بے چینی آخرت کے آرام کی توقع کی وجہ سے ہے۔ بے قراری جب ہی ہوتی ہے جب کوئی متوقع آرام گاہ ہو۔ خمار جب ہی ہوتا ہے جب خمار شکن چیز کی توقع ہو۔ شراب کا وجود ہی نہ ہو تو اس کی طلب میں اعضاء شکنی نہیں ہو سکتی۔ اس ارشادی مضمون کے بعد پھر اس معترض کا قصہ شروع کیا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ آپ ہی نے یہ کہا ہے اور آپ کا فرمانا گواہ ہے کہ پیشوا بوڑھا چاہیے بوڑھا۔ اے رسول اللہ، اس لشکر کو دیکھیے، بہت سے بوڑھے ہیں اور اس سے بڑھ کر ہیں۔ اس درخت کو اس کے زرد پتوں سے نہ دیکھیے، اس کے پختہ سیب چن لیجئے۔ اس کے زرد پتے بھی کب بیکار ہیں، یہ پختگی اور کمال کی علامت ہیں۔ داڑھی کے پیلے پتے اور وہ سفید بال عقل کے پختہ ہونے کی بشارت دیتے ہیں۔ نئے اگے ہوئے سبز پتے اس کی نشانی ہیں کہ پھل کچا ہے۔ بے سر و سامانی کا سامان شناسائی کی نشانی ہے۔ سونے کی زردی صراف کی سرخ روئی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ معترض نے کہا کہ آپ نے بھی تو یہی فرمایا ہے کہ پیشوا بوڑھا ہونا چاہیے۔ الشیخ فی اہلہ کالنبی فی الامتی، یعنی بوڑھا اپنے اہل میں ایسا ہے جیسا کہ نبی اپنی امت میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے۔ اس اعتراض کرنے والے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، دیکھیے لشکر میں بہت سے بوڑھے ہیں جو اس نوجوان سے بڑھے ہوئے ہیں۔ ان بوڑھوں کے بڑھاپے کو نہ دیکھیے، ان کی عقل کی پختگی کو دیکھیے۔ بڑھاپے کے آثار عقل کی پختگی کی دلیل ہیں، جوانی کے آثار عقل کی خامی کی دلیل ہیں۔ نوجوان کے ساز و سامان سے بے سامانی ان کی جانکاری کی دلیل ہے۔ سونے کی زردی صراف کی سرخ روئی کا سبب بنتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ وہ شخص جو پھول کے سے رخسار والا اور سبزہ آغاز ہے، وہ درسگاہ میں نو آموز ہونے کی خبر دینے والا ہے۔ اس کی تحریر کے حروف ٹیڑھے میڑھے ہوں گے۔ عقل کا اپاہج ہے اگرچہ جسم دوڑ رہا ہے۔ بوڑھے کے پاؤں اگرچہ تیز روی سے عاجز ہیں، اس کو عقل کے دو پر حاصل ہو گئے ہیں، بلندی پر اڑتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جو نوجوان ہے اس کے رخسار گلاب کی طرح ہیں اور سبزہ خط نو رستہ ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خطاطی میں نو آموز ہے اور اس کے حروف قاعدے کے مطابق نہ ہوں گے۔ ایسا نوجوان بدن کا اگرچہ چست ہوتا ہے لیکن عقل کا اپاہج ہوتا ہے۔ بوڑھے کے ہاتھ پاؤں اگرچہ سست پڑ جاتے ہیں لیکن اس کی عقل کو پرواز حاصل ہو جاتے ہیں۔
پرے پرواز حاصل ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تو مثال چاہتا ہے جعفر رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہاتھ پاؤں کے بجائے پر دے دیے ہیں۔ اگر تو کلام کے راز سمجھ سکے تو میں جعفری سونے کی سی بات کروں گا۔ سونے کی بات چھوڑ، کیونکہ یہ بات چھپ گئی، میرا یہ دل پارے کی طرح بے قرار ہو گیا۔ میرے اندر سے 100 خاموشیاں خوشبودار ہونٹ پر ہاتھ رکھتی ہیں، یعنی کہ بس خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر، دریا کے اشاروں سے منہ نہ موڑ، ختم کر دے۔ واللہ اعلم بالصواب، اور خدا بہتر جانتا ہے۔ اسی طرح مسلسل وہ بے ادب کرتا رہا۔ بات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹھنڈے ہونٹوں سے باتیں اس کے ہاتھ آتی رہیں۔ وہ بے خبر تھا کہ مشاہدے کے سامنے خبر بیکار ہوتی ہے۔ یہ خبریں مشاہدوں کے بعد ہیں، یہ مشاہد کے لیے نہیں ہیں، غائب کے لیے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اگر ہاتھ پاؤں بیکار ہو جانے پر حاصل ہو جانے کی کوئی مثال چاہیے تو وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ ہیں۔ غزوہ موطا میں جب ان کے ہاتھ کٹ گئے تو اللہ نے ان کو جنت میں پر عنایت فرما دیے ہیں۔ جعفر برمکی کے دور کا سونا خالص ہونے میں مشہور ہے، اسی لیے اسے زر جعفری کہا جاتا ہے۔ دنیاوی سونے کی بات سے اسرار پوشیدہ ہونے لگے، جس کی وجہ سے میرا دل پارے کی طرح بے قرار ہو گیا۔ ہونٹوں پر ہاتھ رکھنا خاموش رہنے کا اشارہ ہوتا ہے۔ انسان خاموشی میں خیالات کو جمع کرتا ہے، تب گفتگو شروع کرتا ہے، تو خاموشی سمندر ہے جس سے گفتگو کی نہر جاری ہوتی ہے۔ جب سمندر خود انسان کا طالب ہو تو اس کو نہر کی تلاش نہ کرنا چاہیے۔ خاموشی اشارے کر رہی ہے کہ اب ان اسرار کی گفتگو ختم کرو۔ پھر مولانا نے مترس کا ذکر شروع کیا ہے۔ جب کسی چیز کا مشاہدہ حاصل ہو تو مشاہدہ کرنے والوں کو اس چیز کی خبریں دینا بیکار بات ہے۔ کسی چیز کے بارے میں خبریں دینے کے قائم مقام ہیں، اور خبروں کا تعلق اس شخص سے ہے جو اس چیز سے غائب ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو شخص مشاہدے میں پہنچ گیا، یہ خبریں اس کے لیے بیکار ہو گئیں۔ جب تو معشوق کا ہم نشین بن گیا، اس کے بعد دلالہ یعنی عورتوں کو دفع کر۔ جو شخص پچنے سے نکل گیا اور بچپنے سے نکل گیا اور جوان ہو گیا، خط اور دلالہ اس کے لیے بے ضرورت بن گئے۔ خط پڑھتا ہے سکھانے کے لیے، بات کرتا ہے سمجھانے کے لیے۔ دیکھنے والوں کو خبر سنانا غلطی ہے، کیونکہ وہ ہماری جہالت اور کمی کی دلیل ہے۔ صاحب بصیرت کے سامنے چپ رہنا تیرے لیے مفید ہے، اسی لیے حکم ہوا ہے خاموش رہو۔ اگر وہ حکم دے کہ بول تو اچھی بات کر، لیکن بات کو طول نہ دے۔ اگر وہ حکم دے کہ تفصیل کر، اسی طرح عمدہ بات کر، حکم مان۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جو شخص مشاہدہ کر رہا ہو اس کو خبریں سنانا لغو کام ہے۔ مقصود حاصل ہو جانے کے بعد وسائل اور ذرائع بیکار ہو جاتے ہیں۔ وہ عورتیں جو عشق و معشوق میں نامہ و پیام کا ذریعہ بنتی ہیں، ان کو دلالہ کہا ہے۔ عاشق کی جوانی خود معشوقہ کو دعوت دیتی ہے، پھر نامہ و پیام کی حاجت نہیں رہتی ہے، یعنی جب تک کہ سالک کا بچپن ہے اس کو ذرائع کی ضرورت ہے۔ جب وہ بلوغ پر پہنچ کر مشاہدہ کر لیتا ہے تو وسائل سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ کاملین جو ابتدائی ذرائع اختیار کرتے ہیں وہ دوسروں کی تعلیم اور تفہیم کے لیے ہوتے ہیں۔ جن کو مشاہدہ حاصل ہے ان کو خبریں دینا ان کے مقام سے اپنی جہالت کا ثبوت دینا ہے۔ قرآن پاک میں ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا
یعنی جب قرآن پڑھا جائے تو اس کی طرف کان لگاؤ اور خاموش رہو۔ اگر صاحب مشاہدہ تم سے اس چیز کے بارے میں دریافت کرے تو اچھے پیرایا میں مختصر بات کہہ دو۔ ہاں، اگر وہ تفصیل کا مطالبہ کرے تو عمدہ طریقے پر تفصیل کرو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جیسا کہ میں اس حسین کلام کے معاملے میں اب ضیاء الحق حسام الدین کے ساتھ ہوں، جب میں بھلائی کے ساتھ مختصر کرتا ہوں وہ سینکڑوں طرح سے بولنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اے حسام الدین، آپ اللہ تعالی کا نور ہیں، جبکہ آپ مشاہدہ کرتے ہیں، بات کی جستجو کیوں کرتے ہیں؟ یہ شاید محبوب کی محبت کی وجہ سے ہے۔ مجھے شراب پلا اور مجھ سے کہہ کہ یہ ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، میرا اور ضیاء الحق کا بھی یہی معاملہ ہے۔ میں صاحب مشاہدہ کے سامنے کچھ مختصر کہتا ہوں، لیکن اس کی جانب سے تفصیل کا مطالبہ ہوتا ہے، کیونکہ حسام الدین کا شوق سماع مجھے مستوی کہنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اے حسام الدین، آپ کو جب مشاہدہ حاصل ہے تو محبوب کی باتیں سننے کا اس قدر شوق کیوں ہے؟ یہ جواب ہے، عشق کا تقاضا ہے کہ عاشق کے تمام حواس معشوق سے بہرہ ہوں۔ آنکھ اگر دیکھتی ہے تو کان باتیں سننے کا مشتاق ہوتا ہے۔ مست چاہتا ہے کہ ساقی کی شراب سے صرف دہن کی لذت حاصل نہ کرے بلکہ کان بھی اس کا نام سنے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس وقت آپ کے منہ سے اس کا جام لگا ہے، کان کہتا ہے کہ کان کا حصہ کہاں ہے؟ تیرا حصہ گرمی ہے، یہ تجھ میں گرمی ہے۔ اس نے کہا میری حرص اس سے بڑھی ہوئی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، منہ سے اگر جام لگا ہے تو کان اپنا حصہ مانگتا ہے۔ کان کو جواب ملتا ہے کہ تیرا حصہ وہ حرارت عشق ہے جو تجھ میں دیکھنے سے سرایت کر رہی ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں، میں اس سے زیادہ لذت چاہتا ہوں اور وہ محبوب کا کلام سننے سے حاصل ہوگی۔ اس مترز نے حزیلی نوجوان کے سردار بنائے جانے پر جب بہت زیادہ اعتراض کیا تو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ والنجم یعنی سورت میں آپ کے برحق ہونے کا ذکر ہے، سورہ عبس میں آپ کی ناگواری کا ذکر ہے۔ یہ دونوں باتیں صورتحال کے مناسب تھیں، اس لیے ان کا ذکر کیا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب گفتن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اعتراض کنندہ را، یعنی اس اعتراض کرنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دینا۔ شیریں مزاج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب اس عرب نے وہ گفتگو حد سے بڑھا دی، والنجم کے شاہ اور عبس کے سلطان نے ہونٹ دبایا، اس سرد لب سے کہا کہ بس، اس کو روکنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا۔ واقف اسرار کے سامنے کتنا بولے گا؟ تو خوش گوبر صاحب بصیرت کے سامنے لے جاتا ہے کہ اس کو مشک کے نافے کی جگہ خرید لے۔ اے بد دماغ، گندا مغز، مینگنی کو ناک کے نیچے رکھتا ہے اور کہتا ہے آخا آخا۔ اے احمق بھینگے، تو آخا آخا کرتا ہے تاکہ تیرا خراب مال چالو ہو جائے۔ اے خشک دماغ، تو آخاخا کرتا ہے تاکہ تو کمتر مینگنی کو عمدہ مشک ظاہر کرے۔ تو پاک دماغ کو کب تک دھوکہ دے گا، آسمان کے گلشن کے چرنے والے کو؟ اس کی بردباری نے اگرچہ اپنے آپ کو بھولا بنا لیا ہے، مگر تھوڑا اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے۔ اگر آج کی رات دیگ کا منہ کھلا رہ گیا ہے، بلی کو بھی شرم کرنی چاہیے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ معترض نے بات اچھے انداز سے کہی تھی، لیکن اس کا منشا حسد اور بد باطنی تھی، اس لیے مولانا نے اس کی یہ تشبیہات ذکر کی ہیں۔ مینگنی کو سونگ کر آہا آہا کرتا ہے تاکہ دوسرے خوشبودار مشک سمجھ لیں۔ تو خوشبوؤں کے ماہر کو دھوکہ دینا چاہتا ہے۔ بڑوں کی بردباری ان کو سادہ بنائے رکھتی ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کو اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ وہ کس کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اگر ہنڈیا کھلی رہ جائے تو بلی کو تو کچھ شرم کرنی چاہیے اور اس میں منہ نہ ڈالنا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر اس عالی شان نے اپنے آپ کو سویا ہوا بنا لیا ہے، وہ خوب بیدار ہے، اس کی پگڑی نہ اتار، اے بدباطن جھگڑالو، تو کب تک پڑھے گا یہ شیطانی منتر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو؟ یہ لوگ لاکھوں بردباریاں رکھتے ہیں، ان میں سے ہر بردباری 100 پہاڑوں جیسی ہے۔ ان کی بردباری بیدار مغز کو بے وقوف بنا دیتی ہے، 100 آنکھوں والے ہوشیار کو اندھا کر دیتی ہے۔ ان کی بردباری عمدہ اور بہتر شراب کی طرح ہے جو عمدگی میں دماغ پر چڑھ جاتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، بڑے لوگ مجرم سے اپنے آپ کو غافل بنا لیتے ہیں، لیکن وہ سب کچھ سمجھتے ہیں۔ مشہور ہے کہ منتر پڑھ کر جن کو بوتل میں بند کر لیا جاتا ہے۔ انبیاء کی بردباری کا معمولی حصہ 100 پہاڑوں سے زیادہ متحمل ہوتا ہے۔ ان میں اس قدر بردباری ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا ہوشیار اور بینا دھوکہ کھا جاتا ہے۔ ان کی بردباری میں شراب کی تاثیر ہے جو انسان کو مدہوش کر دیتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس عجیب شراب سے مست کو دیکھ، فرزین کی طرح مست اور ٹیڑھا چلنا شروع کر دیا۔ اس زود اثر شراب سے جوان انسان بوڑھے کی طرح راستے میں گر پڑتا ہے، خصوصاً یہ شراب جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مٹکے کی ہے، نہ کہ وہ شراب جس کا نشہ ایک رات کا ہے۔ وہ شراب کے اصحاب کہف، نقل اور سفر سے 309 سال تک اپنی عقل کھو بیٹھے۔ اسی شراب سے مصری عورتوں نے ایک جام پیا ہے، انہوں نے ہاتھوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ جادوگر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نشہ رکھتے تھے، انہوں نے سولی کو پیارا سمجھا۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ اسی شراب سے مست تھے، اسی لیے بے خودی سے ہاتھ پاؤں قربان کرتے تھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شرابی مستانہ کج رفتار ہو جاتا ہے۔ فرزین شطرنج کا مہرہ ہے جس کی چال ٹیڑھی ہوتی ہے۔ جوان آدمی شراب کے نشے سے بوڑھوں کی طرح راستے میں گر پڑتا ہے۔ جب اس معمولی شراب کے یہ اثرات ہیں تو عشق الہی کی شراب کے کیا کچھ اثرات نہ ہوں گے۔ اصحاب کہف عشق الہی کی شراب سے ایسے مست ہوئے کہ نہ ان کو جینا یاد رہا نہ سفر کرنا، اور ایک غار میں 309 سال سوتے رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر مصری عورتیں عشق الہی کے شراب سے ایسی مست ہوئیں کہ اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ جن جادوگروں کو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ لایا تھا، وہ اس شراب سے ایسے مست ہو گئے کہ سولی پر چڑھنا ان کو پیارا لگا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ غزوہ موطا میں اسی شراب سے ایسے مست تھے کہ ہاتھوں کے کٹنے کی ان کو کوئی پرواہ نہ ہوئی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ سبحانی ما اعظم شانی، گفتن با یزید قدس سرہ، او اعتراض مریدان او جواب او مریشاں را، نہ بطریق گفت زباں بلکہ از راہ عیاں۔ یعنی حضرت بایزید قدس سرہ کے سبحانی ما اعظم شانی کہنے کا قصہ اور مریدوں کا اعتراض اور ان کو ان کا جواب زبانی گفتگو سے نہیں بلکہ مشاہدے کے راستے سے۔
وہ معزز درویش مریدوں کے سامنے بایزید رحمۃ اللہ علیہ آئے کہ میں خدا ہوں۔ اس صاحب کمالات نے مستی کی حالت میں کھلم کھلا کہا لا الہ الا انا فاعبدون، یعنی کوئی معبود نہیں مگر میں، خبردار پس میری عبادت کرو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے اس قصے سے بھی شراب معرفت کے نشہ اور سکر کی کیفیت کو ظاہر کرنا ہے۔ سبحانی اعظم شانی، یعنی میں ذات پاک ہوں، میری شان کس قدر بڑی ہے۔ استغراق وحدت اور کمال مستی میں بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے آپ کو خدا کہہ دیا۔ جب سکر ختم ہوا اور ان کی صحو کی حالت ہوئی تو مریدوں نے ان سے کہا کہ آپ کے وہ کلمات بہت غیر مناسب تھے۔ بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے مریدوں سے کہا کہ اگر اس طرح کے کلمات میری زبان سے پھر نکلیں تو مجھے قتل کر دینا، میں خدا کیسے ہو سکتا ہوں، میں مجسم ہوں اور خدا جسم سے پاک ہے، میں مجسم ہوں اور خدا جسم سے پاک ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب وہ حالت گزر گئی صبح کو انہوں نے ان سے کہا آپ نے ایسا کہا ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا اب کی بار اگر میں یہ کام کروں خبردار فوراً میرے چھریاں گھونپ دینا، اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے اور میں مجسم ہوں، جب میں ایسا کہوں مجھے قتل کر دینا چاہیے۔ جب اس آزاد مرد نے یہ وصیت کی ہر مرید نے ایک چھری تیار کر لی، وہ پھر بھاری استغراق سے مست ہو گئے، وہ وصیتیں دل سے نکل گئیں، عشق آیا تو ان کی عقل بھاگ گئی، صبح ہو گئی تو ان کی شمع بیکار ہو گئی۔ عقل کوتوال ہے، جب شاہ آیا بیچارہ کوتوال کونے میں جا گھسا۔ عقل اللہ تعالیٰ کا سایہ ہے، اللہ سورج ہے، سائے کی اس کے سورج کے سامنے کیا مجال ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مریدوں نے ان کی وصیت پر چھریاں تیار کر لیں، پھر ایک بار ان پر لشکر کی سکر کی کیفیت طاری ہو گئی تو وہ اپنی پہلی ساری گفتگو بھول گئے۔ بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے کلمات عشق کی مستی کی وجہ سے مولانا رحمۃ اللہ علیہ عشق کی تاثیر بیان کرتے ہیں۔ عقل بمنزلہ شمع کے ہے اور عشق سورج ہے، سورج نکلنے پر شمع بیکار ہو جاتی ہے، اسی طرح عقل عشق کے سامنے لاچار ہے۔ عشق بادشاہ ہے اور عقل کوتوال۔ عقل کا بقا اللہ کے حجاب نور کی وجہ سے ہے، اگر وہ نور کا پردہ ہٹ جائے تو مخلوق اور عقل تاب نہ لائے اور فنا ہو جائے۔ اسی طرح سایہ کا وجود سورج کے پردہ پوش ہونے کی وجہ سے ہے، اگر پردہ ہٹ جائے تو سایہ باقی نہ رہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب جن کسی آدمی پر چڑھ جاتا ہے آدمی سے آدمیت کی صفت گم ہو جاتی ہے، وہ جو کچھ کہتا ہے جن کی گفتگو ہوتی ہے اس جانب کی اگر اس جانب سے کہا گیا ہو، جب پری کو یہ طاقت اور قاعدہ حاصل ہے تو اس جن کا خدا خود کیسا ہوگا، اس کی ماہیت چلی گئی، وہ خود جن بن گیا، ترک بغیر الہام کے عربی بولنے والا بن گیا، جب وہ ہوش میں آتا ہے ایک لغت نہیں جانتا، جبکہ یہ ذات اور صفت جن کی تھی۔ تو جن و انس کا خدا آخر وہ جن سے کم کب ہوگا؟ بتا نیم مست شیر سے کب ڈرتا ہے؟ بتا راستے کی تفصیل اندھے سے کون پوچھتا ہے؟ نیم مست اگر نر شیر کا خون پی جائے تو کہے گا یہ کام اس نے نہیں کیا، شراب نے کیا ہے۔ اگر وہ پرانے راز کی بات کہے تو کہے گا یہ بات شراب نے کہی ہے۔ اگر شراب میں یہ شور و شر ہوتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ کے نور میں یہ لیاقت اور طاقت نہ ہوگی؟ اگر وہ تجھے تجھ سے بالکل خالی کر دے تو مغلوب ہو جائے اور وہ بلند بات کرے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پہلے تو مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام پر عذر پیش کیے. اب کہتے ہیں کہ وہ کہنا دراصل ان کا کہنا ہی نہ تھا بلکہ وہ خود ذات حق کا کہنا تھا جو اپنی جگہ بالکل صحیح تھا. انسان پر اگر جن چڑھ جاتا ہے تو اس میں سے انسانیت کے اوصاف ختم ہو جاتے ہیں اور وہ جو کچھ بولتا ہے وہ نہیں بولتا بلکہ جن بولتا ہے. جب جن کے یہ اثرات ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے وقت ایک انسان اپنی حالت پر کب رہ سکتا ہے؟ تو لامحالہ گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. جن کے غالب آ جانے پر جاہل ترک عربی بولنے لگتا ہے حالانکہ اس ترک نے کبھی عربی نہ سیکھی تھی. جب اس ترک پر سے جن اتر جاتا ہے وہ عربی کا ایک لفظ بھی نہیں بول سکتا. جب جن کے یہ اثرات ہیں تو خدا کی تجلیات میں کیا کچھ اثرات نہ ہوں گے. شراب سے نیم مست شیر سے نہیں ڈرتا تو یہ اس کی فطرت نہیں ہے بلکہ شراب کا اثر ہے. اندھے سے کوئی راستہ معلوم نہیں کرتا ہے تو معلوم ہوا کہ احکام کا تعلق ذات سے نہیں ہے بلکہ صفات سے ہے. تو جب صفت انسانیت ختم ہو جائے تو کام اور بات محض ذات کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی. نیم مست جب شیر کو بے دھڑک مار ڈالتا ہے تو یہ عمل اس کی ذات کی طرف منسوب نہیں ہوتا بلکہ اس اثر کی طرف منسوب ہوتا ہے جو شراب نے پیدا کیا ہے. اگر نیم مست پرانے راز ظاہر کرنے لگتا ہے تو تم کہتے ہو کہ یہ نہیں بول رہا ہے شراب بول رہی ہے. جب شراب کے یہ کرشمے ہیں تو نور حق اور تجلی رب جب انسان پر نازل ہو تو پھر اس کی بات اس تجلی کی طرف کیوں نہ منسوب کی جائے گی. اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. قرآن اگرچہ پیغمبر کے لبوں سے ہے لیکن جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا وہ کافر ہے. جب بے خودی کے ہما نے پرواز کی وہ بات بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کر دی. عقل کو تحیر کا سیلاب بہا لے گیا. اس سے زیادہ سخت بات کہی جو پہلے کہی تھی. کہا میرے جبے میں خدا کے سوا کوئی نہیں ہے تو آسمان اور زمین میں کب تک تلاش کرے گا. وہ سب مرید پاگل بن گئے. ان کے پاک جسم میں چھریاں گھونپ رہے تھے. گرد کوہ کے بے دینوں کی طرح ہر ایک اپنے پیر کے بے دھڑک چھری گھونپتا تھا. جو شخص شیخ کے اندر تلوار گھساتا تھا وہ الٹا اپنے جسم کو پھاڑتا تھا. اس ہنرمند کے جسم پر ایک نشان نہ تھا اور وہ مرید زخمی اور خون میں غرق تھے. جس نے ان کے گلے پر زخم لگایا اس نے اپنا گلا کٹا ہوا پایا اور بری طرح مرا. اور جس نے ان کے سینے پر زخم لگایا اس کا سینہ چرا اور ہمیشہ کے لیے مردہ ہو گیا. اور جو شخص اس اقبال مند سے واقف تھا اس کے دل نے اس کو اجازت نہ دی کہ کاری زخم لگائے. تھوڑی سی عقل نے اس کے ہاتھ باندھ دیے. اس نے جان بچا لی مگر اپنے آپ کو زخمی کر لیا. یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ قرآن کے الفاظ اگرچہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دہن مبارک سے ادا ہوتے تھے لیکن اس کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام کہنے والا کافر ہے اور اس کو خدا کا کلام قرار دیا جاتا ہے. اسی طرح وہ الفاظ اگرچہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے منہ سے ادا ہوئے لیکن وہ خدا کا کلام تھا. حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ پر جب تجلیات سے پھر بے خودی طاری ہوئی تو اس بار انہوں نے پہلے سے بھی زیادہ سخت جملہ کہا اور کہنے لگے کہ میرے جبے میں خدا کے سوا کوئی نہیں ہے. اس کو میرے جبے میں تلاش کر لو. آسمان اور زمین پر کیوں تلاش کرتے پھرتے ہو؟ اس جملے پر تمام مرید دیوانہ وار ان پر چھریاں لے کر ٹوٹ پڑے اور ان کے پاک جسم پر چھریاں چلا دیں. گرد کو رے کے علاقے کا مشہور پہاڑ ہے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں وہاں کافروں کی ایک جماعت تھی جو مسلمانوں کو بے دریغ قتل کرتی تھی.
جو مرید شیخ کے چھری مارتا تھا اس کا زخم خود اس کے لگتا تھا۔ بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے بدن پر کسی کی چھری کا زخم نہ لگا اور مرید خون میں نہا گئے۔ جس مرید نے ان کا گلا کاٹنے کے لیے حملہ کیا اس کا خود گلا کٹ گیا اور مر گیا۔ جس شخص نے بایزید رحمۃ اللہ علیہ کے سینہ کو چاک کرنا چاہا اس کا خود سینہ چاک ہو گیا اور ابدی نیند سو گیا۔ جس شخص نے حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کو سمجھا اور اس نے تھوڑی سی عقل سے کام لیا تو معمولی زخم لگایا، پھر بھی وہ زخم خود اس کے لگا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ دن نکل آیا اور وہ نیم مردہ مرید ان کی جان سے نوحے بلند ہوئے۔ ہزاروں مرد و زن ان شیخ کے پاس آئے کہ اے وہ شیخ کہ دونوں جہان ایک لباس میں ہیں، اگر یہ آپ کا جسم انسان کا جسم ہوتا انسانوں کے جسم کی طرح خنجر سے فنا ہو جاتا۔ خودی والے نے جب فانی کا مقابلہ کیا تو اس نے خود اپنے آنکھ میں کانٹا چبھویا۔ اے وہ کہ تو نے فانیوں پر تلوار چلائی، سمجھ لے تو اپنے جسم پر مار رہا ہے، کیونکہ بے خود فانی ہے اور محفوظ ہے، وہ ہمیشہ کے لیے امن میں مقیم ہے۔ اس کی صورت فنا ہو گئی ہے اور وہ آئینہ بن گیا ہے، سوائے غیر کی صورت کے اس میں کچھ نہیں ہے۔ اگر تو تھوکے گا تو اپنے منہ پر تھوکے گا، اگر آئینے پر حملہ کرے گا اپنے اوپر کرے گا، اگر تو نے بھدا چہرہ دیکھے گا تو وہ بھی تو ہی ہے، اگر تو عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کو دیکھے گا تو ہی ہے، وہ نہ یہ ہے نہ وہ ہے، وہ صاف ہے، اس نے تیری صورت تیرے سامنے کر دی ہے۔ جب بات یہاں پہنچی ہونٹوں نے دروازہ بند کر دیا، جب قلم یہاں پہنچا ٹوٹ گیا۔ ہونٹ بند کر لے اگرچہ فصاحت حاصل ہو، دم نہ مار، واللہ اعلم بالرشاد، یعنی اللہ بھلائی کو زیادہ جانتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، رات میں یہ سب کچھ ہوا، صبح کو نیم مردہ مریدوں پر حقیقت کھل گئی تو وہ اور سینکڑوں لوگ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ کے لباس میں کسی ایک شخص کا جسم نہیں ہے، دونوں جہان ہیں۔ اگر اس لباس میں انسانی جسم ہوتا تو وہ خنجروں سے زخمی ہو جاتا۔ جب کوئی دنیا دار کسی بزرگ سے بھڑتا ہے تو وہ خود اپنا نقصان کرتا ہے۔ ذوالفقار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا نام ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس رہی تھی۔ اس کے بعد ہر اچھی تلوار کو ذوالفقار کہہ دیا جاتا ہے۔ مقام فنا پر پہنچنے کے بعد اس کا اپنا کچھ نہیں رہتا، لہٰذا اس کے اپنے نقصان کا کوئی امکان نہیں ہے۔ فانی کی خود اپنی صورت فنا ہو جاتی ہے اور وہ دوسروں کی صورتوں کا آئینہ بن جاتا ہے۔ اب اس میں خود اس کی اپنی صورت نظر نہیں آتی، جو غیر بالمقابل ہوتا ہے اس کی صورت نظر آتی ہے۔ آئینے پر تھوکنا اپنے منہ پر تھوکنا ہے۔ اس میں جو کچھ اچھائی یا برائی تجھے نظر آ رہی ہے وہ خود تیری اچھائی برائی ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب برائیاں اس مقام تک پہنچی تو ہونٹوں نے بولنے کا راستہ بند کر دیا اور لکھنے سے قلم عاجز آ گیا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو خطاب کرتے ہیں کہ خواہ کتنی ہی فصاحت حاصل ہو، ان رازوں کو سربستہ رکھنا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اے شراب سے مست تو بالا خانے کے کنارے پر ہے، نیچے ہو کر بیٹھ یا نیچے اتر آ والسلام۔ جس وقت تو کامیاب ہو اس اچھے وقت کو بالا خانے کا کنارہ سمجھ، تو اچھے وقت پر خوفزدہ رہ، اس کو خزانے کی طرح چھپا، ظاہر نہ کر، تاکہ دوستی پر اچانک کوئی بلا نازل نہ ہو جائے۔ خبردار اس مخفی مقام پر ڈرتا ڈرتا چل،
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، بس اس قدر اور بتائے دیتا ہوں کہ عشق الہی کا مست بالا خانے کی منڈیر پر بیٹھا ہوا ہے جہاں سے ہر وقت گرنے کا خطرہ ہے، یا تو وہ منڈیر سے نیچے اتر کر بیٹھے یا بالا خانے سے ہی اتر آئے، ورنہ ہر وقت خطرے میں ہے۔ قرب الہی سے جو خوش وقتی حاصل ہو اس کے بارے میں ہر وقت خوفزدہ رہنا چاہیے کہ کہیں وہ ہاتھ سے نہ جاتی رہے، اور اس خزانہ غیب کے راز کو لوگوں سے مخفی رکھنا ضروری ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، خوشی کے وقت زوال کی وجہ سے جان کا خوف اس غیب کے بالا خانے کے کنارے سے ہٹ جاتا ہے۔ اگر تو اسرار کا بالا خانے کا کنارہ نہیں دیکھ رہا ہے، روح دیکھتی ہے، کیونکہ اس کو خوشی ہے۔ جو عذاب اچانک آیا ہے وہ خوشی کے کنگرے کے کنارے سے آیا ہے، گرنا بالا خانے کے کنارے سے ہی ہوتا ہے۔ قوم نوح علیہ السلام اور قوم لوط سے عبرت حاصل کر لے تاکہ تجھے باطن کی صفائی حاصل ہو۔ عبرت حاصل کر لے انبیاء اور اولیاء کے باطن سے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مقام قرب حاصل ہونے پر جو خوشی ہے اس کے بارے میں یہ خوف ہے کہ یہ مقام زائل نہ ہو جائے۔ بسا اوقات سائل کو اس مقام کا احساس نہیں ہوتا، لیکن اس کی روح اس کو محسوس کرتی ہے۔ اقوام سابقہ قوم نوح اور قوم لوط پر جو عذاب آیا وہ ان کے نقطۂ عروج پر پہنچنے کے بعد آیا۔ نزول و سقوط عروج کے بعد ہی متصور ہوتا ہے۔ انبیاء کے نقش قدم پر چلو گے تو ان کی طرح آئینہ بن جاؤ گے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے سبب فصاحت و بسیار گفتن آن فضول نزد رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بیہودہ کے بہت بولنے اور زبان درازی کا سبب۔ نبی کی لامحدود مستی کا عکس جب پڑا وہ غبی بھی مست اور خوش گفتار بن گیا، لامحالہ وہ سرور کی وجہ سے بہت بولنے والا بن گیا۔ مست نے ادب کا دامن چھوڑا، دیوانگی میں مبتلا ہو گیا۔ مستی ہر جگہ شر پیدا نہیں کرتی ہے، بے ادب کو زیادہ بے ادب بنا دیتی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قرب الہی کا نشاط اور مستی حاصل تھی اس مترس پر اس کا پرتو پڑ گیا، جس کی وجہ سے وہ خوشی میں پاگل ہو گیا اور غلط اعتراضات شروع کر دیے۔ اس شخص میں مستی نے جو برا اثر کیا، یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ مستی ہر جگہ برا اثر دکھاتی ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اگر وہ سمجھدار ہو تو اچھی شان و شوکت والا بن جاتا ہے، اگر وہ بدعادت ہوتا ہے تو اور زیادہ برا بن جاتا ہے۔ اس کا جام سمجھدار کے لیے مغز ہے، اگر غبی ہے تو اس کی محبت کم ہو جاتی ہے۔ فانی شراب سے مکمل باادب بن جاتا ہے، خودی والا شراب سے ہمیشہ بے ادب بنتا ہے، لیکن اکثر لوگ برے اور ناپسندیدہ ہیں، اس لیے سب پر ہی شراب کو حرام کر دیا ہے۔ حکم اکثریت پر لگتا ہے چونکہ اکثر بد ہیں، انہوں نے تلوار ڈاکو کے ہاتھ سے لے لی ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، جس طرح کے جذبات انسان کے دل میں ہوتے ہیں مستی ان کو ابھار دیتی ہے۔ شراب کے اثر سے ذہین کی ذہانت بڑھ جاتی ہے اور بے عقل مرید بے عقلی کرنے لگتا ہے۔ اگر انسان خود غرض نہیں ہے تو اس میں عالی جذبات ہیں تو وہ جذبات اور ابھر جاتے ہیں۔ چونکہ حکم اکثریت پر لگتا ہے اور اکثر لوگ اچھے جذبات کے حامل نہیں ہوتے، لہٰذا شراب سبھی کے لیے حرام کر دی گئی۔ عوام کے لیے شراب کی اجازت ایسی ہوئی جیسا کہ ڈاکوؤں کے ہاتھ میں تلوار دے دینا۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیان کردن رسول علیہ السلام سبب تفضیل و اختیار کردن او حذیلی رابع میری او سر لشکری بر پیران کار دیدہ او کار آزمودہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حذیلی کو امیری اور سرداری کے لیے ماہر اور تجربہ کار بوڑھوں پر فضیلت دینے اور چن لینے کا سبب کا بیان کرنا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ظاہر بین، تو اس کو جوان اور بے ہنر نہ سمجھ، بہت سی کالی داڑھی والے ہیں اور بوڑھے ہیں، بہت سے سفید داڑھی والے ہیں اور سیاہ دل ہیں، میں نے بارہا اس کی عقل آزمائی ہے، کاموں میں اس جوان نے بوڑھا پن دکھایا ہے۔ اے بیٹا، بوڑھا عقل کا بوڑھا ہوتا ہے، نہ کہ سر اور داڑھی کے بالوں میں سفیدی۔ وہ نوجوان شیطان سے زیادہ بوڑھا کب ہو سکتا تھا، چونکہ اس میں عقل نہیں ہے، وہ لا شے ہے۔ اس کو بچہ سمجھ، جب وہ صاحب کمال ہو وہ خوش خصلت ہنر میں بوڑھا ہوگا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، حذیلی کے سردار بنانے پر جو اعتراض تھا اس کا جواب دیا، بزرگی با عقلست نہ بسال، محض عمر کے اعتبار سے اگر عقل مندی کا حکم لگتا تو شیطان سے زیادہ عمر والا کون ہوگا، وہ عقل مند کہلاتا۔ بچہ اگر صاحب کمال ہے تو وہ عقل مند ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس کو بچہ سمجھ جب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی باتوں والا ہو تو وہ غرور اور ہوس سے پاک ہوگا۔ بالوں کی سفیدی پختگی کی دلیل ہے، بند آنکھ کے لیے جو کوتاہ رفتار ہے، وہ مقلد چونکہ دلیل کے علاوہ کچھ نہیں جانتا تو وہ ہمیشہ علامتوں میں راستہ تلاش کرتا ہے۔ اس کے لیے ہم نے کہا ہے کہ اس تدبیر کو جب تو اختیار کرے بوڑھے کو منتخب کر، لیکن عقل کا بوڑھا نہ کہ عمر کا بوڑھا، جو امتحان دینے والے اور امتحان لینے والے میں امتیاز نہ کر سکے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بالوں کی سفیدی بھی عقل کی پختگی کی دلیل ہے، لیکن یہ ظاہر بین لوگوں کے لیے ہے۔ جس کو نور بصیرت حاصل نہیں ہے وہ ہمیشہ دلیل کا طالب ہوتا ہے اور علامتوں کا راستہ تلاش کرتا ہے۔ مقلد کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ کسی بوڑھے سے مشورہ کرے، لیکن اس بوڑھے سے عمر کا بوڑھا مراد نہیں ہے بلکہ صاحب بصیرت مراد ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، وہ شخص جو تقلید کے پردے سے نکل گیا وہ ہر موجود کو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کا پاک نور بغیر دلیل اور بغیر بیان کے کھال پھاڑتا ہے، اندر گھس جاتا ہے۔ ظاہر بین کے سامنے کیا کھوٹا اور کیا کھرا، وہ کیا جانے ٹوکری میں کیا ہے۔ بسا اوقات سونا دھوئیں سے سیاہ کیا ہوا ہوتا ہے تاکہ ہر حاسد چور کے ہاتھ سے محفوظ رہے۔ بہت سے سونے کا طمع کیے ہوئے تانبے ہیں تاکہ ان کو کوتاہ عقل کے ہاتھ فروخت کر دے۔ ہم جو کہ تمام عالم کے باطن کے دیکھنے والے ہیں، ہم دل کو دیکھتے ہیں ظاہر کو نہیں دیکھتے ہیں۔ وہ قاضی جو ظاہر پر نظر رکھتے ہیں وہ ظاہری شکلوں پر علم لگاتے ہیں، وہ ظاہری شکلوں پر حکم لگاتے ہیں۔ جب کلمہ شہادت پڑھ لیا اور اس میں ایمان نہ تھا، یہ لوگ بہت جلد اس پر مومن ہونے کا حکم لگا دیتے ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، وہ شخص مراد ہے جو تقلید سے نجات پا گیا ہو، اللہ کے نور سے چیزوں کو دیکھتا ہو، اس کی نگاہ کھال سے گزر کر باطن کو دیکھ لیتی ہے۔ ظاہر بین کھوٹے کھرے میں امتیاز نہیں کر سکتا۔ بہت سے صحیح سکے کالے کر دیے جاتے ہیں تاکہ چور دست درازی نہ کرے۔ بہت سے سکے تانبے کے ہوتے ہیں جن پر سونے کی ملمہ کاری ہوتی ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دل کو دیکھتے ہیں ظاہر پر نظر نہیں رکھتے ہیں۔ قاضی ظاہر پر حکم لگاتا ہے، جب کوئی شخص اس کے سامنے کلمہ شہادت پڑھے خواہ اس کے دل میں تصدیق نہ ہو تو وہ اس کو مومن قرار دے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔